ضروری ہے. اور جب محمد بنے ہیں شے نہیں تھی. سمجھیے اس بات کو. کون شے کو کہا جاتا ہے؟ میٹر، مادہ، اسے کہا جاتا ہے کون. اور جب یہ بنے ہیں شے تھی نہیں. ایک مالک کے نوکر ہوتے ہیں مختلف قسم کے، سمجھیے گا. اپنے درجے ہوتے ہیں نوکروں کے. قریبی نوکر بھی ہوتا ہے. مہمان آئے نا، مالک نے یوں نوکر کو دیکھا، ادھر آؤ، مہمان آئے ہیں. وہ ٹہل رہا ہے، پانی لاؤں، چائے لاؤں، کھانا لاؤں، اسے بتانا پڑتا ہے. اور کچھ نوکر جو ہوتے ہیں وہ بہت قریبی ہوتے ہیں. انہیں مالک نے دیکھا، انہیں پتا چل گیا چائے لانی ہے. مزاج شناس. یہی تو میرے مولا فرما رہے ہیں، میں یہی تو سمجھانا چاہتا تھا. فرماتے جب اللہ نے مخلوق کو بنایا اسے کہنا پڑا کہ ہو جاؤ تب ہوئے. ہمیں کہنا نہیں پڑا، اس نے ارادہ کیا، ہم ہوتے چلے گئے. یہ ہے ارادے کی مخلوق. یہ ہے ارادے والے جو اس کے ارادے سے خلق ہوئے، یعنی اس کی مشیت کو جاننے والے. کیسے نہ جانے؟ خود جو مشیت ہے اس کی، خود جو مشیت اللہ ہے. اور قرآن نے تو کہہ دیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ تو چاہتے ہی وہی ہے جو اللہ چاہے. جو 14 چاہیں گے وہ اللہ چاہے گا، جو اللہ چاہے گا وہ 14 چاہیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے اگر کسی نے جاننا ہو کہ اللہ کیا چاہتا ہے، وہ محمد سے قائم تک کو دیکھے. جو یہ چاہیں گے وہی اللہ چاہے گا. ان کی چاہت اللہ کی چاہت. اور اگر کسی سے یہ ناراض ہے تو سمجھ لینا یہ ناراض نہیں، اللہ ناراض ہے. کسی سے راضی ہے تو یہ راضی نہیں ہے، اللہ راضی ہے. کیونکہ یہ مشیت اللہ ہے، یہ ارادت اللہ ہے، یہ رضا اللہ ہے. میں حیران ہوں جس محمد کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اس کی مشیت میری، اس کی رضا میری، اس کا ارادہ میرا، وہ محمد اپنے صحابیوں سے کہہ رہا ہے غضب فاطمہ غضبانی ورضا رضائی. جس پہ بطول راضی اس پہ محمد راضی. بطول کس مقام پہ کھڑی ہے؟ جو اللہ کی رضا ہے. اللہ کے غضب کا غضب. پھر سمجھیے کبریائی کی رضا. مثل نور ہی، اللہ نور ہے زمین و آسمان کا، اور اس کے نور کی مثل چراغ کی سی ہے. اور وہ چراغ کیا ہے؟ جو ایک مبارک شجرے کے تیل سے، شجر نہیں پھر کہہ رہا ہوں شجرے سے، شجرتن مبارکتن زیتونتن لا شرقیتن ولا غربیتن، وہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. اس کے تیل سے یہ چراغ توحید جل رہا ہے. پھر سنیے، میں نے کہا تھا نا اہم آیت اور آیت موزلہ ہے. یہ چراغ جو جل رہا ہے، یہ چراغ کیا ہے؟ کون سا چراغ ہے؟ ابھی تو میں نے آیت پڑھی ہے، مثل نور ہی. یہ اللہ کے نور والا چراغ ہے. یا زہرا تو مجھے توفیق دے میری ملکہ اور میں ان تک پہنچا سکوں یہ حقیقت. یہ جو چراغ جل رہا ہے نا، یہ اللہ کے نور کا چراغ ہے. اور یہ اللہ کے نور کا چراغ جل کیسے رہا ہے؟ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ. یہ کسی برکت والے شجرے کے تیل سے چل رہا ہے. خدا کے لیے سمجھیے. دیکھیے توحید کا جو چراغ ہے وہ چل رہا ہے. کیسے؟ من شجرۃ مبارکۃ. یہ چراغ اللہ کے نور کا ہے. یہ عام چراغ نہیں ہے. چراغ نور الہی ہے. یہ اللہ کے نور کا چراغ ہے. جل کیسے رہا ہے؟ شجرہ مبارکہ کے تیل سے. اگر شجرہ ہے درخت تو پھر کیا کہنے اس درخت کے کہ جس درخت کے تیل سے توحید کا چراغ جل اٹھے. کیا کہنے توحید کے اور کیا کہنے چراغ کے. قبلہ کتنا عظیم ہوگا وہ درخت کہ جس درخت کا تیل توحید کو بچا رہا ہے. خدا کے لیے جاگیے. کتنا کیا ہوگا بخدا. یہ درخت نہیں، یہ تو برادران اہل سنت کے بھی معتدل مزاج مفسرین کو ماننا پڑا. انہوں نے کہا کہ اگر یہاں شجرے سے مراد درخت لے لیا جائے تو توہین ہے توحید کی. توحید کے پلے کچھ نہیں بچتا. انہوں نے بھی مجبوراً دائیں بائیں دیکھا اور کچھ نہ کچھ کہہ دیا. سنی معتدل
یہ کوئی شجرہ ہے اور اتنا پاکیزہ شجرہ ہے کہ اس شجرے کے تیل سے خدا کے لیے جاگیے گا توحید کا نور باقی ہے. اور ایک سنی عالم مفسر کا کلام مجھے اتنا پسند آیا, میرا سلام ایسے منہ سے مزاج عالم کو, وہ کہتے دنیا والوں سمجھے نہیں, ہے افاوت مت زہراؤ وینورؤ مصباح توحید بے دم فاطمہ الزہراء بے یوم عاشورہ بے کربلا. وہ کہتے دنیا والوں تمہیں سمجھ نہیں آیا, یہ زہرا کا خون ہے جس نے کربلا میں اپنا خون بہا کے توحید کے چراغ کو روشن کیا. آباد رہے آپ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. سلام. اب یہی روحانیت مجلس کی, فضائل میں آنسوؤں کا چھلکنا, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی روحانیت ہی نہیں مجلس کی. جاگیے گا خدا کے لیے. وہ فرماتے ہیں یہ سیدہ ہے جس کا خون چراغ توحید کا تیل بنا. سلام میرا اس شجرہ مبارکہ پہ. یہ شجرہ مبارکہ, 3 شجرہ ہے قرآن میں, شجرہ طیبہ, شجرہ خلد, شجرہ مبارکہ, اور تینوں کے تینوں یہی ہیں. میں کسی مجلس میں آنے والے پہ یہ ان تینوں شجروں پہ بھی گفتگو کروں گا. ابھی میں آیت نور پہ ہی گفتگو کر رہا ہوں. شجرہ مبارکہ یہ لقب ہے اس ملکہ کا, پاک بی بی کا. آیت تو سنیے, آیت کا کیا عجیب مزاج ہے, مزاج بدل رہا ہے آیت کا. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ, یہ جو چراغ نور توحید ہے نا, یہ اس مبارک شجرے کے زیتون تیل کو کہتے ہیں. تیل سے چل رہا ہے. کون سا چراغ؟ چراغ توحید. ایک بات کہہ دوں, اللہ جانے کتنا بابرکت ہے یہ شجرہ مبارکہ, کہ جسے اللہ نے بھی بابرکت کہا ہے, کہ آج تک اگر توحید باقی ہے تو ماننا پڑے گا اثرات ہیں خون بطول کے. جب تک نور توحید باقی ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے بطول کا سب کو, کہ اس ملکہ کے خون کی برکت ہے کہ چراغ توحید آج تک جل رہا ہے, قیامت تک جلتا رہے گا. کیوں؟ اسے خون کسی عام قبیلے نے نہیں, مبارک شجرے نے دیا ہے. خدا کی قسم. اب ذرا میں آیت کی کم از کم 2 مجالس چاہیے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں اسے جلدی سمیٹوں اپنے وقت کے اندر, تاکہ کل ہم اگلی منزل کی جانے بڑھے. مسئلوں میں زیادہ نہ الجھاؤں, اور یہ مسئلہ بھی میرے سامنے یقیناً مجھے چہروں سے پتہ چل رہا ہے, سمجھ رہے ہیں کہ کتنی اہم مسئلہ تھی یہ. آیت کا مزاج بدلا. یہ ایسا شجرہ ہے جو مشرق کو بھی نہیں ہے, مغرب کو بھی نہیں ہے, یہ وسطی ہے, یہ نقطہ ہے, سینٹرلی نقطہ, یہ نقطہ آغاز ہے. جیسے کعبہ ہے نا, کعبہ وسط الارض ہے, اور اس وسطی شجرے کا مجھے تب پتا چلا جب علی وسط الکعبہ آئے. دیکھیں کعبہ ہے زمین کا وسط, زمین کا وہ درمیانی نقطہ. اب ساری دنیا تسلیم کرنے لگی ہے کہ کعبہ روئے زمین میں بالکل سینٹر میں واقع وہ نقطہ, اور علی مولا کعبے کے کسی کونے میں نہیں. تمام محضرین نے لکھا ہے کہ ولد علی فی جوف الکعبہ, علی کعبے کے وسط میں آئے. آخر علی نے اسی شجرہ مبارکہ کا حاکم جو بننا تھا جی, لا شرقیتن ولا غربیتن, یہ شرقی بھی نہیں ہے, یہ غربی بھی نہیں ہے. یقاد زیتھا, تو کہتے ہیں اس کا جو تیل ہے نا, اس کا جو تیل ہے یہ ختم ہی نہیں ہوگا. اس شجرے کا جو تیل ہے یہ جل ہی رہا ہے. لو لم یمسسہ, اگر اسے مس کر دیا جائے, کس کو سمجھیے تو, میں نے کہا تھا نا آیت موزلہ ہے, ابھی تو آیت بتا رہی ہے. لو لم یمسسہ لنار, اگر یوقد النار, اگر اسے مس کر دیا جائے تو آگ جل اٹھے گی. سب سے ناراضگی نہیں ہے میری, میرے خیال میں
ابھی پچھلی آیت بھول گیا کو، پچھلی آیت میں تھا کہ چراغ جل رہا ہے، اس کا مطلب ہے پھر وہ آگ سے نہیں جل رہا. کیونکہ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس شجرے کو مس کر لیا جائے نا، کیوں کہہ دوں نا، تو آگ جل اٹھے گی. اگر اسے مس کر لیا جائے تو آگ جل اٹھے گی. پالنے والے، اگر آگ اب جل اٹھے گی تو چراغ کیسے جل رہا ہے؟ میرا سلام جو پہنچ رہے ہیں، جو میرے ساتھ چل رہے ہیں اس سفر معرفت میں، میرا ان پہ سلام. دیکھیے صحیح، اگر آگ ابھی تک نہیں جلی تو چراغ کیسے جل رہا ہے؟ صحیح، آگ اللہ کہتا ہے لو تم سے سو، اگر اسے مس کر دو گے تو آگ جل اٹھے گی. پالنے والے، آگ اب جل اٹھے گی، چراغ پہلے جل رہا ہے، وہ چراغ آگ سے نہیں جل رہا. دیکھیے چراغ میں لو جو ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے تو چراغ جلتا ہے نا. یہ کیسا چراغ ہے جو جل بھی رہا ہے، منور بھی ہے، باقی بھی ہے، بجھتا بھی نہیں. اور اللہ کہتا ہے آگ سے بھی نہیں. یہ ہے وہ چراغ جو پھونکوں سے نہیں بجھتا. صدیوں سے تلاش کر رہی ہے دنیا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ ہے وہ چراغ. اور خدا کے لیے جاگو، یہ ہے وہ چراغ. جل بھی رہا ہے، آگ بھی نہیں. اور آگے آیت کا مزاج پتہ کیا ہے؟ بڑا عجیب ہے. اللہ کہتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ کی اپنی مرضی ہے، جس کو چاہے اس نور تک پہنچنے کی ہدایت دے دے. کتنے مزاج ہے اس آیت کے، کتنی کروٹیں قبلہ لے رہی ہے یہ آیت. دیکھیے اس کے نور کا چراغ جل رہا ہے شجر مبارکہ کے تیل سے، اور وہ شجرہ جو ہے وسطی ہے، شرقی غربی نہیں ہے، اس کے تیل سے جل رہا ہے. وہ ایسا شجرہ ہے اسے مس کر دیا جائے تو آگ جل اٹھے. اس شجرے کو مس کر دیا جائے، پھر سمجھو، اس شجرے کو مس کر دیا جائے تو آگ جل اٹھے. اس شجرے کو اگر مس کیا جائے تو آگ جل اٹھے. چراغ بھی جل رہا ہے، آگ بھی نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے وہ جو شجرہ ہے نا وہ بڑا عظیم ہے. اس کی حقیقت یہ ہے اس شجرے کی کہ اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ جس کو بھی چاہے ہدایت دے دے اس حقیقت تک پہنچنے کی. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. اللہ تو لوگوں کے لیے مسئلے بیان کرتا ہے. بڑا لطف ہے اس حصے میں. اللہ کا کام ہے لوگوں کے لیے یضرب الامثال، لوگوں کے لیے مثل نہیں مسل. اللہ کا کام تو یہ ہے لوگوں کے لیے بس مسئلے بیان کرنا. لوگ خود ہی سمجھدار ہیں، جس کے مقدر میں ہوگی بات وہ مسل تک پہنچ جائے گا. یہ شجرہ کی حقیقت کیا ہے سن؟ یہ شجرہ زیتونی ہے. توحید اسی شجرے کے نور سے باقی ہے. توحید کا چراغ، چراغ وحدانیت اسی شجرے کے تیل سے جل رہا ہے. یہ شجرہ شرقی بھی نہیں ہے، یہ شجرہ غربی بھی نہیں ہے، یہ شجرہ وسطی ہے، یہ برکت بھی ہے، یہ مبارک بھی ہے. اور اس شجرے کو اگر مس کر دیا جائے تو یہ جل اٹھتا ہے، آگ لگ جاتی ہے. اس شجرے کو اگر مس کر دیا جائے تو آگ جل اٹھتی ہے. خدا کے لیے جاگیے گا. اور اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے اس حقیقت نور تک پہنچنے کی ہدایت دے، جس کو نہ چاہے اس تک پہنچنے کی ہدایت نہ دے. اور اللہ کا کام تو صرف مسئلے بیان کرنا ہے. اور اگلا حصہ پھر بڑا عجیب ہے. واللہ علیم الحکیم. اللہ علیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. مزاج، شاید یہ اپنے آپ کو پہلے سنیں گی، مزاج دیکھیں. یہ ساری بات کرنے کے بعد اللہ اپنے آپ کو عالم بھی کہتا ہے، حکمت والا بھی کہتا ہے. کیا ہے وہ شجرہ مبارکہ جو اللہ کے علیم اور حکیم ہونے کی سند بن جائے؟ میرا سلام آپ کو جو سمجھ گیا. کیا ہوگی وہ ذات قبلہ کہ جس کے تذکرے کے بعد سند کبریائی ہو، علیم ہونے کی، خبیر ہونے کی، حکیم ہونے کی. یا عالم نہیں ہے، علم نہیں ہے، علیم ہے، مبالغہ ہے فعیل ان کے وزن پہ، یعنی حقیقی عالم. اس کا مطلب ہے اللہ کی نگاہ میں حقیقی عالم وہی ہے جو اس شجرے سے تھوڑا بہت باخبر ہو.
شجرہ ہے کیا جانتے ہیں آپ؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مسند پہ ہے پاک نبی. ایک بوڑھا شخص سرکار کی خدمت میں آیا. بزرگ تھا, بوڑھا آدمی تھا. اس نے آ کے کہا سرکار میں آپ کی پاک دختر کا رشتہ آپ سے مانگنے آیا ہوں. سرکار فرماتے اما تعلم لاؤ بیدی بل ان اللہ آتاؤنی وہوا یحکم لہا. فرماتے تو نہیں جانتا یہ میرے بس میں نہیں. سلام اے ملکہ دو جہاں آپ پہ. فرماتے یہ میرے ہاتھ میں نہیں. کیوں؟ یہ اللہ کا تحفہ ہے, اس کا فیصلہ بھی اللہ کرے گا. پھر ایک اور آیا, اس نے آ کے کہا سرکار میرے پاس مال و دولت بھی ہے, میرے پاس جواہر بھی ہیں, لال بھی ہیں, سب کچھ ہے, تو میں عقد کا خواہش مند ہوں. سرکار نے فرمایا جواہر میں اللہ کا نور نہیں تلتا. یہ مشیت کبریائی ہے. لوگوں نے جب بار بار تذکرہ کیا تو اللہ کی طرف سے وہ آپ سب جانتے ہیں تارا اترا اور وہ باب علی پہ سجدہ ریز ہوا. عقد جب ہو گیا تو لوگوں نے سرکار سے پوچھا سرکار علی کے پاس تو کچھ نہ تھا بقول مورخین, یہ کیونکہ مورخین نے لکھا ہے, ورنہ جو ابو طالب کا بیٹا ہو اس کے پاس کچھ نہ ہو عجیب سی بات ہے. یعنی اس کا بیٹا ہے کہ جس نے محمد مصطفیٰ کو پالا ہے. اور انہوں نے کچھ مورخین نے لکھا ہے تلوار گروی رکھی اور کچھ نے لکھا ہے قبلہ کے زرہ گروی رکھی. تاریخ کے میں تو طالب علم ہوں, بڑی ماہر شخصیت بیٹھی ہوئی قبلہ ہادی آبدی صاحب, یہی قبلہ دو روایتیں ہیں, کچھ کہتے ہیں زرہ گروی رکھا اور کچھ کہتے ہیں تلوار گروی رکھی. چلے کم از کم ذرا ہی سمجھو, کم از کم بطول کی عزت کا تو پتہ چلا. جس کا حق مہر کم از کم علی کی ذرہ ہو, جس کا حق مہر کم از کم علی کی تلوار ہو, کیا 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 کہا جائے گا اس شخصیت کو. آ کے لوگوں نے شکایت کی کہ سرکار علی کے پاس تو مال بھی نہیں, دولت بھی نہیں, اور وہ خلیفہ ثالث نے خریدی تھی وہ زرہ بعد میں, اور پھر مولا علی کو وہ گفٹ کر دی. غریب آدمی تھے, مادری. ایک بات بتاؤ, جو قصر شیبۃ الحمد تھا نا, قصر شیبۃ الحمد, یہ قصر شیبۃ الحمد جناب عبد المطلب کی حویلی کا نام ہے. قصر شیبۃ, کیونکہ محل ہمیشہ غریبوں کے ہوتے ہیں, تو یہ جو قصر شیبۃ الحمد تھا نا یہ تقریباً 24 ایکڑوں پہ مشتمل تھا. اور اس میں ایک طرف بنو ہاشم کے قبیلے کا رہن سہن تھا, اور اس کے ایک طرف دور سے آئے ہوئے مسافروں اور مختلف ممالک کے بادشاہوں کے ظلم سے ڈرے ہوئے لوگوں کو پناہ دی جاتی تھی. غریب لوگ پناہ دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو علی مولا نے یوں اپنی زرہ تلوار گروی رکھی یا بیچی, اور پھر وہ عقد ہوا تو لوگ نبی اکرم کے پاس آئے. انہوں نے آ کے کہا سرکار تنگ دست ہیں علی, بے مال ہیں علی, علی سے عقد کر دیا, ہم سے نہ کیا, وجہ کیا ہے؟ جو کچھ میرے نبی نے کہا. دو چار جملے سنا دوں. یہ میں نے پھر لگا یہ وہ موضوعات ہیں جو اردو میں کہتے ہیں بچوں کا کھیل نہیں. میرا اس پہ کتنا فون لگا